ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح اس کے ہاں یا کے بعد دیگرے 6 بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں پھر لڑکی نہ پیدا ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا تو اس نے ارادہ کر لیا اب بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی اس کچ فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ 7واں دروازہ باقی تھا، پھر فرشتے اسے لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری تھی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی ہے وہ غلط ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضا اور قدرت پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ان میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قضا اور قدرت پر راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 اور 50 میں بیان فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کے لیے رحمت ہیں، نہ کہ ان کے لیے زحمت، اور جس کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر ان کی بالکل اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو بیٹی ضرور عطا فرمائے۔ میرے پاک پروردگار یہ سارے کے سارے آپ کے فیصلے ہیں، آپ جس کو چاہیں بیٹیاں عطا کریں، جس کو چاہیں بیٹا عطا کریں، جس کو چاہیں دونوں عطا کریں، یا جس کو چاہیں بانجھ کر دیں، یہ سارے تیرے فیصلے ہیں۔ یہ دنیاوی نظریہ بالکل غلط ہے کہ عورت کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں جا کر صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی سوچوں اور ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گھر بیٹیاں ہیں خداوند کریم انہیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔